السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ محترم حضرات، انسانی نفس اس کے اندر آلودگی پیدا ہوتی ہے، یہ چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اور ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو صاف ستھرا کر لیا اور پاکیزہ بنایا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا، اس کو گندگی میں ملوث کیا، تو وہ ناکام ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، نفس کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور یہ نفس انسان کو کبھی کبھی تباہی و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرے جو ادیان کے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ نفس کے اندر آلودگی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس کے سلسلے میں تدبیریں کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان اپنے جسم کو مشقت میں ڈال لے اور طرح طرح سے جسم کو اذیت دی جائے اور سنگین حالات سے گزارا جائے تو نفس کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا کوئی آدمی ایک پاؤں پر کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، کوئی آدمی جنگلوں میں ننگا رہ کے سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر عبادت کرتا ہے، اور مختلف طریقے سے لوگ، کوئی پیدل دور تک جاتا ہے، کہیں ہم نے دیکھا کہ لوگ گھسٹتے ہوئے کسی چیز کا طواف کرتے ہیں، گھٹنے کے بل چلتے ہوئے طواف کرتے ہیں، مختلف طرح سے اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نفس کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی، اور جسم کو جب تکلیف دی جائے گی تو نفس کی جو آلودگی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ صرف کفار یا مشرکین ہی کے ہاں یہ بات نہیں تھی، بلکہ اہل کتاب کے ہاں بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ رہبانیت جو انہوں نے لازم کی ہے کہ گھر بار کو چھوڑ کے شادی بیاہ کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر کے، کہ صاحب شادی بیاہ سے انسان کی زندگی آلودہ ہو جاتی ہے، جنگلوں کی طرف نکل جایا جائے، یا گرجوں میں اپنے آپ کو قید کر لیا جائے، یا مخصوص کوٹھریوں میں اپنے آپ کو بند کر لیا جائے، اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور نفس کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ نفس کو کچلا جائے، مارا جائے۔ تو یہ چیز ان کے ہاں بھی پائی جاتی تھی۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں نے بھی یہی سمجھا کہ نفس کو پاک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو خوب مشقت میں ڈالا جائے، لہذا اس کے لیے طرح طرح کی عبادتیں ایجاد کی گئیں، نت نئے طریقے ایجاد کیے گئے مشقت میں ڈالنے کے، کہ صاحب کھانا نہ کھایا جائے، کافی آدمی بھوکھا رہے، اور پھر اس کے بعد فلاں کوٹری میں چلا جائے اور کوٹری میں ہفتوں اور مہینوں قید رہے۔ بسا اوقات انسان اپنے آپ کو ذلیل کرے مختلف انداز سے۔ ایک اچھا آدمی ہے تو وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر نکل جائے بھیک مانگنے کے لیے، اپنے نفس کی تذلیل کرے۔ بہت عجیب و غریب باتیں کہی گئی، یا یہ کہ مخصوص وظائف بتائے گئے ہیں کہ صاحب رات کی تاریکی میں قبرستان میں نکل کر اور ننگے پیر اور ننگے بدن آدمی جائے، اور پھر اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھے۔ یا بسا اوقات لوگوں نے کہا کہ صاحب جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھے تو لا اس ٹون میں پڑھے، الا اس ٹون میں پڑھے، اور اللہ اس کی ضرب جو ہے سیدھے سینے اور دل پر لگائے، اور کبھی دائیں بائیں مختلف طریقے سے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب ذکر و اذکار میں بھی کچھ ذکر جو ہے عوام کا ہوتا ہے، کچھ ذکر خواص کا ہوتا ہے، کچھ اخص الخواص کا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں بتائی گئی کہ صاحب نفس کو پاک کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ قریب کرنے کے لیے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ صاحب نفس کے اندر آلودگی پیدا ہوتی ہے اور نفس کے اندر گندگی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ گندگی کیسے دور ہوگی؟ اسلام نے اس کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے۔
وہ خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس سے بہتر کوئی طریقہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والے، اور سب سے سچے اور نیکوکار انسان تھے۔ انہوں نے جو راستہ و طریقہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہے، یعنی گارنٹی اور ضمانت دی ہے اور سند دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہ اللہ جس نے امیوں میں، ان پڑھوں میں، انہی میں کہہ کر رسول بھیجا۔ رسول نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ آپ نے خود فرمایا کہ نحن امۃ امیہ، کہ ہم لوگ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، ہم کو حساب کتاب نہیں آتا۔ جب مہینے کی گنتی آپ کو بتانی ہوئی تو کہہ رہے تھے الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کہ مہینہ اس طریقے سے ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے، یعنی 10 دن، 20 دن اور 30 دن، یا یہ کہ ایک موڑ لیا تو 29 دن۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم لوگ ان پڑھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان پڑھوں میں انہی میں کا ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا، بھیجا۔ اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کے نوشتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اللہ کے نوشتوں کی تلاوت کر کے ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک و صاف کرتا ہے ہر طرح کی آلودگی اور گندگی سے۔ دنیا کی سب سے بڑی گندگی شرک، شرک سے بڑی گندگی دنیا میں کوئی نہیں۔ جب آدمی شرک کی گندگی سے پاک ہو گیا تو اس کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے کہ اب وہ تمام گندگیوں سے دھیرے دھیرے نکلتا چلا جائے۔ اسی لیے جب آپ دیکھیں گے کہ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضرت طلحہ کے یہاں سب کو شراب پلا رہے تھے۔ عرب کے لوگ بہت شراب پیتے تھے، بلکہ ایک دفعہ کا تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف وغیرہ کا، کہ شراب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک گانے والی گا رہی تھی، اور گاتے گاتے اس نے کوئی ایسا شعر پڑھ دیا کہ جوش میں آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنیاں بندھی ہوئی تھی، اٹھایا اور خنجر سے اس کو ذبح کر ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تو کہنے لگے اے تم میرے باپ کے غلام مجھ سے کیا بات کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا کہ نشے میں ہے، اس وقت ان کو کسی چیز کا پاس لحاظ نہیں، اتنی زیادہ شراب وہ لوگ پیتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ایک دن ندا کروائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منادی کے ذریعہ کہ شراب حرام کر دی گئی، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مٹکا جام جس کے منہ تک پہنچ رہا تھا وہ فوراً اڈیل دیا گیا اور مٹکے شراب کے توڑ دیے گئے، مدینے کی گلیاں بہہ گئی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے تزکیہ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مزید تاکید فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی بات بتائی جاتی ہے۔ حکمت سے مراد سنت رسول اللہ ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کتاب اور حکمت کے ذریعہ تزکیہ ہوگا، اور تزکیہ کا کوئی راستہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کوئی تپسیا، کوئی محنت اور کوئی کاوش اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں کام دینے والی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، اس امت کے آخری آدمی کی اصلاح بھی اسی سے ہوگی جس کے ذریعہ پہلے آدمی کی اصلاح ہوئی تھی۔ اصلاح کا اور کوئی طریقہ نہیں، تزکیہ کا اور کوئی طریقہ نہیں، جس کو اپنے نفس کو پاک صاف کرنا ہو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ چلنا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا نے ان کی شادی کر دی نئی، تو ایک دن ان کے ابا نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بہو کیا حال ہے؟ کہا بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں، بڑے ہوشیار آدمی تھے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ تاڑ گئے کہ لگتا ہے بیوی سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تلقین فرمائی، کہا کہ 3 دن مہینے میں روزہ رکھو۔ کہا نہیں، بہت طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ کچھ بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ آپ نے یہ کہا، جب وہ برابر یہ کہتے رہے کہ مجھے اور طاقت ہے، تو کہا 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، بس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہی طریقہ ہے، 100 وصال ہمارے یہاں ختم کر دیا گیا، ایسا نہیں کہ کوئی کنٹینیو روزہ رکھے۔
اور اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی دن رات عبادت میں لگا رہے، نمازیں پڑھتا جائے، روزے رکھتا چلا جائے اور بیوی بچوں کسی خیال نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا نے ان کی شادی کر دی نئی تو ایک دن ان کے ابا نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بہو کیا حال ہے؟ کہا بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں، بڑے ہوشیار آدمی تھے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ تاڑ گئے کہ لگتا ہے بیوی سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تلقین فرمائی۔ کہا کہ 3 دن مہینے میں روزہ رکھو۔ کہا نہیں بہت طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ کچھ بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ آپ نے یہ کہا جب وہ برابر یہ کہتے رہے کہ مجھے اور طاقت ہے تو کہا 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، بس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہی طریقہ ہے، صوم وصال ہمارے یہاں ختم کر دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ کوئی کنٹینیو روزہ رکھے، اور اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی دن رات عبادت میں لگا رہے، نمازیں پڑھتا جائے، روزے رکھتا چلا جائے اور بیوی بچوں کسی خیال نہ کرے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ ایک دن ان کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی یعنی بالکل عام حالات میں ہے، سر جھاڑ منہ پھاڑ جس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے گھریلو انداز میں۔ تو اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام نے پردے کی آیات نازل ہونے کے بعد بہت احتیاط کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ کہا کہ اگر سامان بھی مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، لیکن یہ اس وقت کی بات، اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی لوگ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت سلمان گئے اور ان کی بیوی کو دیکھا تو کہا یہ کیا حالت تم نے بنا رکھی ہے؟ کہا بھائی میں کس کے لیے سنوروں، کس کے لیے میں سجوں؟ آخر آپ کے جو بھائی جان ہیں ان کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں عورت یہ جانتی تھی کہ اس کو سجنا کس کے لیے، اس کو سنورنا کس کے لیے ہے، اس کو بناؤ سنگار کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنے شوہر کے لیے، یہ نہیں کہ بازار میں جانے کے لیے اور لوگوں کی مجلسوں میں جانے کے لیے عورت سجے گی۔ عورت صرف اپنے شوہر کے لیے سجے گی، بس۔ یہ عورتیں جانتی تھی اگر شوہر کو مطلب نہیں ہے تو پھر سجنے کا کیا حاصل؟ تو کہا کہ آپ کے بھائی جان کو تو مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ کہا اچھا آنے دو بھی بتاتا ہوں۔ آئے گھر میں تو پوچھنے لگے کھانا کھا لیا؟ کہا نہیں کھایا۔ بگڑنے لگا بیوی کو، کہا کہ میں نے سوچا کہ تم آؤ گے تمہارے ساتھ کھائیں گے، میں نے منع کیا۔ کہا میں روزے سے ہوں۔ کہا چلو میرے ساتھ بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ جناب عالی روزہ توڑوا دیا، اور پھر اس کے بعد رات ہوئی تو کہنے لگے آپ سو جائیے۔ کہنے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں چلیے میرے ساتھ بستر پہ جائیے، وہاں سو جائیے۔ تھوڑی رات گزری تو رات بھر نماز پڑھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، صاحب سوئیں تو کیسے سوئیں؟ رات بھر نماز پڑھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر اٹھے، چلے نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت سلمان نے کہا چلو بیٹھو سو جاؤ۔ اسی طرح رات میں کئی مرتبہ ہوا، جب تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت سلمان نے کہا آپ چلیے، آپ خود بھی تہجد کی نماز پڑھی، ان کو بھی تہجد کی نماز پڑھوائی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ نمازیں پڑھی جائیں گی، روزہ رکھا جائے گا، لیکن ان لوگوں کے حقوق کو نظر انداز کر کے نہیں۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے کہ صاحب بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کہاں چھوڑ دیا؟ اللہ کے حوالے کر دیا، نکل گئے صاحب مہینوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نکلے ہوئے۔ یہ تصور اسلام میں نہیں ہے، تزکیہ کا یہ طریقہ اسلام نے درست قرار نہیں دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جب پورا ماجرا بیان کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلمان سچ کہتے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اسلام حقوق کا مذہب ہے، حقوق کی رعایت کرنی ضروری ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آدمی جنگلوں میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لے، نہ اس کو بیوی سے مطلب ہے، نہ بچوں سے مطلب ہے، نہ ماں باپ سے مطلب ہے، نہ سوسائٹی سے مطلب ہے۔ ایسا نہیں، آپ عبادت کیجئے۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ اپنا پورا مال اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دے تو کیا دے سکتا ہے؟ پوری پراپرٹی اور جائیداد اٹھا کے دے دے؟ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دینا ہے تو صرف 1/3 دے سکتے ہو، بس۔ اس سے زیادہ اگر دینے کے لیے آگے بڑھو گے تو شریعت آپ کو روک دے گی۔ یہ آپ کے
بیوی بچوں رشتہ داروں کا جس کے جو حقوق والے ہیں ان تمام کے حقوق والوں کے لیے وہ تزکیہ کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی طریقے پر انسان کو عمل کرنا پڑے گا. اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے. بعض لوگ متشابہات کا سہارا لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہ سیخرج فی امتی قوم تجاری بہم تلک الہوا کما یتجاری الکلب بصاحبہ لا یبقی منہ عرق ولا مفصل الا دخلہ، کہ بعض لوگ خواہشات نفسانی میں ایسے جکڑ جائیں گے اور اپنی عقلیات میں ایسے جکڑ جائیں گے کہ جیسے داؤ القلب کی بیماری بیمار کی ہر رگ میں پہنچ جاتی ہے اور ہر جوڑ میں پہنچ جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ خواہشات یہ بدعتیں ان کے اندر رچ بس جائیں گی. ان کو اگر سنت کی طرف بلائیے، کتاب اللہ کی طرف بلائیے تو نہیں آئیں گے، بلکہ بسا اوقات اسلام کے نام پر اور دین کے نام پر زمین میں فساد مچاتے ہیں. لوگ عبادت کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے نام پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ تمام کام ہوتا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو غالب جن کا نام حزور ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں شام میں تھا کہ محلب نے 7 گردنیں اتار کر بھیجیں، 7 گردنیں، اور ان کو چوراہے پہ ٹانگ دیا گیا. میں نے دیکھا کہ ابو امامہ چلے آ رہے ہیں اسی کی طرف، تو میں اپنے بالا خانے پہ تھا، اتر کے آیا، میں ان کے پیچھے لگ گیا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو دیکھا کہ صاحب وہ رو رہے ہیں. وہ رونے لگے ان کو دیکھ کر، اور پھر اس کے بعد رونے کے بعد کیا کہنے لگے کہ کلاب جہنم، کلاب جہنم شر قتلا تحت عدیم السماء، جہنم کے کتے، جہنم کے کتے، جہنم کے کتے، آسمان کے نیچے سب سے بدترین لوگ، اور یہ جن کو قتل کر دیں اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ بہترین مقتول ہے، اور جو ان کو قتل کر دے اس کے لیے خوشخبری ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی، اور پھر اس کے بعد ابو غالب کہتے ہیں کہ مجھ سے مخاطب اور کہا کہ ابو غالب تمہارے علاقے میں یہ بہت پائے جاتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں تمہیں ان کے شر سے. کہا کہ حضرت آپ تو ان کو دیکھ کے رو پڑے تھے. کہا رو اس لیے پڑا تھا کہ یہ اہل اسلام میں سے تھے، لیکن شیطان نے ان کے ساتھ کیا کام کیا. یعنی یہ کہتے تھے کہ بھئی کبیرہ گناہ اگر کوئی کہے گا تو اسلام سے خارج ہو گیا. صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگایا انہوں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی. اور اگر اس روایت کو اگر اس روایت سے ملا لیا جائے جو دارمی شریف کی ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں اجتماعی طور پر بیٹھ کر تسبیح اور ذکر و اذکار پڑھنے والوں سے کہا تھا، ان سے کہا تھا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو، یہ سبحان اللہ الحمدللہ مل کر جو پڑھ رہے ہو، کنکڑیاں رکھی ہوئی سب گن گن کے، تو صاحب یہ تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو، اپنے آپ کو صحابہ زیادہ ہدایت پہ سمجھتے ہو. تو نے کہا نہیں ہم تو خیر کا ارادہ کرتے ہیں. کہا بہت سے خیر کا ارادہ کرنے والے خیر کو کبھی نہیں پا سکتے. تو اس موقع پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تم وہ لوگ ہو. اللہ اکبر، کتنی سچی بصیرت تھی کہ یہی وہ لوگ تھے جو مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف انہوں نے قتال کیا، جنگ کیا اور مارے گئے. تو جو لوگ کتاب و سنت کا طریقہ چھوڑ کر اپنے لیے کامیابی کا کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں تو کامیابی کے سارے راستے اللہ تبارک تعالیٰ نے بند کر دیے. نفس کی پاکیزگی اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا. اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب تو یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ احسان کے بارے میں بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کیجئے کہ جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر اتنا تصور نہیں جم سکتا ہے تو کم سے کم یہ سمجھ کے رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس مقام تک پہنچانا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان الایمان یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، تمہارے اندر ایمان ایسے پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہم جدد الایمان فی قلوبنا،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کی تجدید فرما دے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی تجدید کی دعا فرماتے تھے، اور یہ دعا فرماتے تھے اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ، اے پروردگار عالم، ہمارے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، یعنی نفس تقوی کی راہ پہ گامزن ہو اور اس کا تزکیہ فرما دے، اس کو پاک صاف کر دے، اس کو ستھرا کر دے۔ انت ولیہا و مولاہا، اے پروردگار عالم، تو ہی اس کا نگہبان ہے اور تو ہی نفس کا مالک ہے۔ اور پھر آپ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں نفع نہ ہو، ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیری خشیت نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اتنا لالچی ہو کہ کبھی آسودہ نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب لہا، اور ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو قبول نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ تزکیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دلوں کا مالک ہے۔ تو اللہ کی طرف جھکا جائے، اس کے سامنے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوتے تھے تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فی جوفی عزیز کا عزیز المرجل، اتنا روتے تھے اپنے رب کے سامنے، اور رونے کی وجہ سے اندر سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے کوئی ہانڈی کھول رہی ہو۔ اور پچھلے زمانے میں پورا معاشرہ اسی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے اپنی لونڈی کو فروخت کر دیا، تو رات میں اس نے گھر والوں کو اٹھایا کہ گھر والوں اٹھو نماز پڑھو۔ تو گھر والوں نے اٹھتے ہوئے کیا کہا؟ کیا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی؟ تو کہا تم بڑے عجیب لوگ ہو، کیا تم لوگ فجر کی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کہا نہیں، ہم تو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کے پابند ہیں۔ لیکن اس نے کیا کہا کہ بڑے برے لوگ ہو تم کہ صرف فجر کی نماز پڑھتے ہو، ہم تو ایسے گھر سے آئے ہیں کہ جہاں پر صاحب پوری رات، یعنی حضرت حسن، ان کے بھائی اور ان کی ماں نے پوری رات کو تقسیم کر رکھا تھا۔ رات کے پہلے حصے میں ایک بھائی کھڑا ہوتا، بیچ میں والدہ کھڑی ہوتی، اور آخری رات میں تہائی حصہ جب باقی رہ جائے تو تیسرے بھائی۔ پورا گھر رات بھر گویا نماز پڑھنے میں لگا ہوا ہے، یعنی باری باری سو بھی رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ تو مطلوب ہے کہ معاشرہ اس رنگ میں رنگ جائے اور عبادت کی راہ پہ چلے، تقویٰ کی راہ پہ چلے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے نیکیاں اور خیر کا کام کرتے کرتے لوگوں کو ستائے نہیں، لوگوں کو تکلیف نہ دے اپنی ذات سے۔ اور اگر آدمی بہت نماز پڑھنے والا، بہت روزہ رکھنے والا ہے لیکن حقوق کا غاصب ہے، تو سمجھ لو اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں تنطع سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، مبالغہ آرائی اور غلو سے محفوظ رکھے، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس پہ ہمیشگی کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔